بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حدیث قدسیہ نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر کیا اور پھر اس یعنی خمیر کو 40 سال تک چھوڑے رکھا۔ یاد رہے کہ اس عرصے کا ایک دن دنیاوی سالوں کے 1000 سال کا تھا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر سلا ہو گیا۔ سلا اس مٹی کو کہتے ہیں جو نہایت خشک ہو کر ٹکڑیاں کی طرح بن جائے۔ پھر اس پر 29 سال غم کا می برسایا، صرف 1 سال راحت اور سرسبز کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم کو غموں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام سرسبز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا پتلا یعنی ڈھانچہ تیار کیا گیا، جو بالکل بے جان تھا، کیونکہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ ملائکہ اس کے پاس سے گزرتے تو اچھی صورت اور بلند قدمت دیکھ کر تعجب کرتے، کیونکہ اس سے قبل اس جیسی شکل و صورت اور جسم انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جس جگہ رکھا ہوا تھا، وہاں سے ابلیس کا بھی گزر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز جب ابلیس اپنی جماعت کے ہمراہ وہاں سے گزرا تو پتلا دیکھ کر کہنے لگا، یہ کس وجہ سے بنایا ہے؟ اپنے ہاتھ اس کے جسم میں مارا تو کھوکھلا معلوم ہوا، جسم کے اندر گھس گیا اور پیچھے سے نکل آیا، اور اپنی جماعت سے کہنے لگا، یہ کھوکھلا بنا ہے، یہ کس بات پر ثابت قدم نہ رہے گا؟ اب مجھے بتاؤ اے میری جماعت، اگر اسے تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ جماعت نے کہا، ہم وہی کریں گے جو ہمارے مالک کا فرمان ہوگا۔ اس پر ابلیس دل میں خیال کرنے لگا، اگر مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کے تاب نہیں لاؤں گا، اور اپنی تھوک جمع کر کے پتلے پر پھینکی، جو کہ ناف کی جگہ پر گری۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا وہاں سے ہٹایا، اس گری ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ آدمی سے مایوس ہو جاتا ہے، زیادہ پیار کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی، رات بھر اس لیے بیدار رہتا ہے کہ اس مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوا، اور اس کا انسان وغیرہ کو کاٹنا اور دیگر شرارتیں کرنا شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تکمیل مکمل ہو چکی تو اگلا مرحلہ روح کا تھا، یعنی روح پھونکنے کا۔ رب تعالیٰ نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس جسم میں جس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، داخل ہو جاؤ۔ روح نے جب جسم کی تاریکی کو دیکھا تو عرض کی، الہی، یہ جگہ نہایت تاریکی اور گہری ہے، اور یوں جسم میں داخل ہونے سے معذرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا، مگر روح نے پھر معذرت کی۔ پھر تیسری بار بھی حکم ہوا تو روح نے تیسری بار بھی معذرت کی۔ پھر چوتھی بار اللہ تعالیٰ نے عیب کے انداز میں حکم دیا تو روح مجبوراً جسم میں داخل ہوگی۔ تفسیر روح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے فرمایا، زبردستی جسم میں داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنا بھی سخت دشوار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ روح جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف سے دوچار ہوتی ہے۔ ماجرین النبوت حصہ اول میں ہے کہ روح کے انکار کا سبب بظاہری یہ تھا کہ روح لطف اور نورانی ہے، جبکہ جسم آدم ظلمانی، اس لیے اس میں داخلہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن جب شمع جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں منور کیا گیا اور اس کی روشنی نور شمع سے جسم آدم منور ہوا اور روح بلا طاق سر مبارک آدم علیہ السلام میں داخل ہوگی۔ روح جسم میں داخل ہوئی تو اب روح کا جسم اقدس میں سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے سر اور پیشانی اور دونوں کانوں اور زبانوں میں پہنچی، پھر تمام جسم میں پھیل گئی، یہاں تک کہ قدموں تک پہنچی تو آگے کوئی راہ نہ تھی۔ واپس ناک کے سوراخ سے نکلی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ یہ وہ پہلی آواز تھی جو روح کے داخل ہونے کے بعد
جس میں آدم سے آئی اور یہ چھینک کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور یوں وہ یہ پہلے الفاظ تھے جو زبان آدم سے ادا ہوئے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا حکم اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ مقتول ہے کہ جب روح گھٹنوں کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چلنا چاہا لیکن چل نہ سکے۔ جب روح قدموں میں پہنچی تو چلنے لگے۔ یہاں آدم علیہ السلام کی عجلت کو دیکھ کر فرمانے باری تعالیٰ ہوا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ 40 سال روح کا سر میں گھومتی رہی اور جس طرف بھی پہنچتی تو بدن کا وہ حصہ جو ٹھیکریوں کی طرح ہوتا تھا گوشت میں تبدیل ہو جاتا۔ پھر ان کو ناخنوں کی طرح کا لباس پہنا دیا گیا جس سے آدم علیہ السلام کے حسن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ آپ علیہ السلام اس سے ملبوس تھے اور اس سے ان کا تاج تھا۔ اور انسانی جسم میں کل 9 دروازے رکھے گئے، ان میں سے 7 دروازے جس میں 2 کان، 2 آنکھیں، 2 ناک کے سوراخ اور حلق یعنی منہ کا راستہ ہے، اور آخری 2 دروازے قبلہ یعنی فضائے خارج اور عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں، غضب کو جگر میں، شجاعت کو قلب میں، رغبت کو حلق میں اور خوشی اور غمی کو منہ میں رکھا گیا۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جس نے ہڈیوں کو سننے کی اور چربی کو دیکھنے کی اور گوشت کو بولنے کی اور خون کو پہچاننے کی طاقت بخشی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نفل روح مکمل ہوئی، دل دھڑکنا شروع ہوا، دماغ سوچنے کی قابل ہو گیا، سانسیں چل پڑیں، کانوں میں آوازیں آنے لگ گئیں، بند آنکھیں روشن ہو کر کھل گئیں، جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اب جو آدم علیہ السلام نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر لوح محفوظ اور عرش مجیب پر پڑی۔ آپ نے دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دیکھنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار بول پڑے اور عرض کیا یا الہی یہ شخص کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ رب الکریم نے فرمایا وہ ذات گرامی ہے، میرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی ہے جو تمہاری اولاد سے ہوں گے اور ان کو یہ شرف و مذمت عطا ہوگی اگر تمہارے پاس استقبال میں کوئی آئے تو اس کی شفقت کی وجہ سے اسے درگزر کرنا۔ آدم علیہ السلام کو ملبوس سکھایا اور تمام زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل سے نفل روح کی عمل کو بیان کیا اور یہ کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا جملے ارشاد فرمائے، جس میں آدم نے سب سے پہلے کیا حرکت کی، اور یہ کہ آدم علیہ السلام نے آنکھ کی روشن ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا ہوا دیکھا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائیں گی۔ جب شجر ممنوعہ دیکھا تو لعنت عرب کی سوا باقی تمام لعنتیں سلب ہو گئیں۔ پھر جب انہیں نبوت عطا ہوئی تو تمام لعنتیں لٹا دی گئیں۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ قیامت تک ان کی اولادیں جتنی لعنتیں بولیں گی سب آدم علیہ السلام جانتے اور بولتے بھی تھے، واللہ عالم۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چیزوں کے نمونے آدم علیہ السلام کے سامنے چھوٹی چھوٹی کیڑوں کی طرح پیش کیے گئے۔ آخر میں دعا گو ہے اللہ پاک سے ہمیں ہمیشہ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔